آخر اللہ نے 5 وقت کے لیے یہ ٹائم ٹیبل جو طے کیا کہ اسی وقت میں نماز کیوں رکھی؟ ویسے دیکھو، شریعت کے ہر مسئلے کی حکمت جاننے کے ہم مکلف نہیں، اور نہ ہماری سمجھ میں آ سکتی ہے۔ اللہ لامحدود ہے، ہماری عقل محدود ہے۔ محدود عقل میں لامحدود ذات کا علم کیسے آ سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی علماء نے حتی الامکان کوششیں کی ہے حکمتوں کو سمجھانے کی۔ علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے میزان الکبریٰ لکھی، اس میں حکمتوں کو سمجھایا، اور اکابر نے اپنے اپنے زمانے میں کچھ کتابیں لکھی۔ سب سے جامع کتاب حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ لکھی، اور اردو میں اس کے لیے کتاب ہے حضرت عبداللہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی المصالح العقلیہ والنقلیہ۔ اب اس کا ترجمہ نام بدل دیا اس کا، احکام اسلام عقل کی نظر میں، یہ کتاب ہے۔ اس میں تمام شریعت کے احکام کی حکمت بیان کی ہے۔ اگر آپ اردو جانتے ہیں تو اس کتاب کو بسانا چاہیے، اور اس میں پڑھنا چاہیے کہ اللہ نے یہ عبادت کیوں رکھی، اس کی کیا حکمت ہے۔ یاد رکھو، حکمت ہے، دلیل نہیں ہے۔ کوئی اس کو دلیل نہ سمجھے، وہ حکمتیں ہیں۔ حکمت اس کو کہتے ہیں جو عقل میں بات آتی ہے، اس کو بیان کیا گیا۔ تو حضرات علماء نے اپنے اپنے زمانے میں نمازوں کے اوقات کے سلسلے میں بھی حکمتیں بیان کی ہے۔ میں صرف 1-2 حکمت بیان کروں، ورنہ اس پر تو بہت لمبی چوڑی تشریح ہے۔ ایک حکمت یہ بیان کی گئی کہ فجر کی نماز اللہ نے اس لیے رکھی کہ حق تعالیٰ نے تجھے رات میں سلایا، میٹھی نیند دی، اطمینان سے سلایا، اور پھر صبح کو تجھے زندہ کر کے اٹھایا۔ تیرا سونا موت تھا، اللہ چاہتا تیری روح کو دوبارہ نہ لوٹا تھا، صبح تو مرا ہوا ملتا، نہ تیرے پاؤں کے ٹھکانے ہوتے، نہ ہاتھ کے ٹھکانے ہوتے، تجھے ٹوائلٹ بھی ہو چکا ہوتا، لیکن حق تعالیٰ نے تجھے زندہ اٹھایا۔ تو اب اس کا شکر ادا کر۔ تو اس کے شکرانے میں فجر کی نماز رکھی گئی۔ ظہر کی نماز، فرمایا ظہر کی نماز اس لیے رکھی گئی کہ آفتاب جب طلوع ہوا تو پوری شان و شوکت کے ساتھ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سب کو جلا کر خاک کر دے گا، اور اتنے جلال کے ساتھ نکلا کہ کسی کو آنکھ ملانے کی ہمت نہیں ہوتی، آفتاب سے کسی کو آنکھ ملانے کی ہمت نہیں ہوتی، اتنے جلال کے ساتھ وہ نکلا۔ لیکن اس کا جلال پنا تھوڑی دیر کے لیے تھا، زوال اس پر بھی آیا، ڈھلنے کی طرف آیا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان، میں نے تجھے جو زندگی دی ہے، اس زندگی میں تجھ پر بھی زوال آنے والا ہے، یا تو آ چکا یا آنے والا ہے۔ تو تجھے چاہیے کہ اس آفتاب کے زوال کو دیکھ کر تو میری عبادت کر لے، کہ اگر تو نے اپنی ڈھلتی ہوئی جوانی کو دیکھ کر مجھے یاد کیا تو اس صورت میں جب تیرا آفتاب قبر میں غروب ہوگا تب میں تجھے یاد کروں گا۔ تو زوال کے بعد ظہر کی نماز رکھی گئی۔ عصر کا وقت آیا تو عصر کے موقع پر آفتاب پیلا پڑ گیا، گویا بڑھاپا آ گیا اس پر۔ جو صبح کو پوری شان و شوکت کے ساتھ نکلنے والا شام کو پیلا پڑ گیا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا اسی کو دیکھ لے، اسی لیے ان نمازوں کا تعلق اسی سے رکھا، آفتاب سے، تاکہ ہماری نظریں اسی پر رہے۔ اس کو دیکھ لے کہ یہ زرد پڑا، پیلا پڑ گیا، اسی طرح تجھ پر بھی بڑھاپا آنے والا ہے، تو بھی پیلا پڑے گا، تجھ بھی زرد ہو جائے گا، اور تیرے بھی غروب کے اسی طرح ایام ہوں گے۔ تو اس کو دیکھ کر کے میرے شکرانے میں چند رکعت نماز ادا کر لے۔ تو عصر رکھی گئی۔ مغرب آئی تو آفتاب غروبی ہو گیا، فرمایا اس کو دیکھ کر تو میری عبادت کر لے تاکہ میں تجھے یاد کروں گا۔ عشاء کی نماز میں یہ حکمت رکھی گئی کہ اب تو سونے والا ہے، تو سونے سے پہلے تیرا خاتمہ ایمان پر ہو، اس نیک فالی کو لیتے ہوئے تو نماز پڑھ کے سو جا۔ اگر تو اس نماز کو پڑھ کر سو گیا اور رات میں تیری موت ہو گئی تو میں تیرا خاتمہ ایمان پر کر دوں گا۔ تو اس پر عشاء کی نماز رکھی گئی۔ ہمارے حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندلوی
ثم المہاجر المدنی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور عجیب و غریب حکمت لکھی. حضرت فرماتے ہیں کہ بندے کو تو اللہ نے خرید لیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اے انسان، تیرا مال بھی میرا، تیری جان بھی میری. اللہ نے ہم کو خرید لیا. کس کے بدلے میں خریدا؟ جنت کے بدلے میں. فرمایا میں تجھے جنت دوں گا. تو جب میری جان اور میرا مال اللہ کا ہو گیا تو اس جان پر اور اس بدن پر مجھے کوئی حق نہیں رہا. مجھے کسی قسم کا حق نہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میرا یہ جسم جب اللہ کا ہے، یہ باڈی جب اللہ کی ہے، تو اب اس صورت میں اللہ میرے بدن پر جو حکم دے. میں کسی کو اپنے دکان پر نوکر رکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں صبح 9 بجے سے لے کر 5 بجے تک تجھے میرا کام کرنا ہوگا مکمل، 5 منٹ کی چوری نہیں کر سکتا. اللہ نے بھی جب مجھ کو خرید لیا اور کہا میں تجھے جنت دوں گا، تو اب 24 گھنٹے اسی کا کام کرنا چاہیے تھا ہم کو. ہر لمحہ اسی کا کام، اپنا کام بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا. تو پھر کھاتے کیسے، کماتے کیسے، دکان کیسے چلاتے، کاروبار کیسے کرتے، کھیتی کیسے ہوتی، بیوی سے ملاقات کیسے ہوتی؟ پھر تو سارے ہی مسئلے چوپٹ ہو جاتے. اللہ نے کہا اگرچہ میں نے تیری جان کو، تیری باڈی کو خرید لیا، لیکن میرے بندے میں ظالم نہیں ہوں. میں نے تجھے زندگی گزارنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے اور تیرے دنیا کے بھی کچھ حقوق ہیں. تو اب میں تقسیم کرتا ہوں. وقت 2 طرح کے ہیں، ایک لو، ایک ہائی. فرمایا ہائی وقت جو ہے، اعلی درجے کا جو وقت ہے وہ تو میں تجھے دے دیتا ہوں، اور لو وقت جو ہے اس کو میں لیتا ہوں. فرمایا رات تیری آرام کی ہے، میں نہیں چاہتا کہ رات میں تیری نیند خراب ہو. اللہ اکبر. اس نے کہا میں رات میں کوئی نماز نہیں رکھتا. وہ چاہتا تو رات 2 بجے کوئی نماز رکھ دیتا، لیکن اس نے کوئی نماز نہیں رکھی. فرمایا تیری نیند خراب کرنا میں نہیں چاہتا، تیری طبیعت چاہ رہی ہے سونے کو، تو دن بھر کا تھکا ہوا ہے، میں رات تجھے دے دیتا ہوں. اس کے بگننگ میں، ابتدا میں اور اس کی انتہا میں 2 نمازیں رکھ دی، عشاء اور فجر. لیکن رات میں کوئی نماز نہیں. اور ان دونوں وقتوں میں جو نماز رکھی اس وقت بندہ سوتا نہیں. ادھر نیند پوری ہو گئی، ادھر اس کی بیداری کا وقت ہے. تو اس میں پوری رات میں ہاں تہجد اس نے رکھی، لیکن اس کو نفل قرار دیا. اور یہ فرمایا کہ میں اس کو نفل بناتا ہوں. اور نفل اس کو کہتے ہیں کہ بندہ خود اپنی طرف سے پڑھے. فرمایا تو رات کی میٹھی نیند قربان کر کے اس نفل کو پڑھنے کے لیے میرے لیے کھڑا ہو گیا، تو پھر میں تجھے وہ دوں گا جو فرض پر بھی نہیں دیتا ہوں. میں تیرے گناہوں کو معاف کروں گا، تجھے رزق عطا کروں گا، تیری مغفرت کر دوں گا. پہلے آسمان پر آ کر اللہ پکارتا ہے روزانہ استغفار، میں تیرے گناہ معاف کر دوں گا، تجھے عزت دوں گا، تجھے دولت دوں گا، ساری چیزیں عطا کروں گا. کیوں؟ تو نے اپنی طرف سے ٹائم دیا مجھے.